رات کو بھی حاضری دیتے ہیں، دن میں بھی حاضری دیتے ہیں. اور تعجب ہوگا آپ کو، آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی رپورٹ ہے، اب تو زیادہ ہو گئی ہوگی، جو چپل رکھنے والے ہیں داتا گنج بخش علی ہجویری کی بارگاہ میں، ان کا جب ٹینڈر پاس ہوتا ہے تو چپل رکھنے کا جو انتظام کرتے ہیں اس کے ٹینڈر میں 5 کروڑ روپے کا ٹینڈر لگتا ہے. اب مجھے بتائیے 5 کروڑ روپے دے کر 10 سال پہلے ٹینڈر خریدنے والے، ان کو یقین ہے ایک چپل کے 2 روپے لیتے ہیں، 5 کروڑ روزہ کمانے کے لیے کتنے لوگ حاضری دیتے ہوں گے؟ 5 کروڑ دے کے ٹینڈر کو لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ حاضری دینے آتے ہیں. ارے بزرگوں کی بارگاہ وہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں کی جوتوں سے بھی کمائی ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پیس، امن پھیلائے تبھی ہو رہا ہے. اگر یہ ایکسٹریمزم پھیلائے ہوتے تو کبھی لوگ ان کی بارگاہوں میں نہیں جاتے. اب کیا پتا چلا، جتنے بھی اکابرین ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، یہ اپنے اخلاق اور کردار سے اسلام کی دعوت دی. ہمارے صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، آپ آج بھی جا کر دیکھ لیجئے چائنا یہاں سے کتنا دور ہے. اللہ اکبر. چائنا میں گونزو شہر میں دیکھ لیجئے حضرت ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف اسی شان سے موجود ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں صرف یہاں کے لوگ نہیں بلکہ چینی لوگ بھی حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ وہاں بھی یہ پیغام لکھا ہوا ہے. یہ جب تشریف لائے، ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر لوگ داخل اسلام ہوئے. وہاں باقاعدہ لکھا ہوا ہے. کون لکھ رہا ہے؟ وہاں کے لوگ لکھ رہے ہیں. کیوں لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے بزرگوں میں یہ پیغام، اسلام کا سچا میسج دیکھا، تبھی ان کی بارگاہ میں ادب سے حاضری دیتے ہیں. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم مسلمانوں کے اوپر ایک لیبل آ گیا کہ اسلام از ٹیچنگ ایکسٹریمزم. لیبل آ چکا ہے نا کہ اسلام یہ ٹیررزم ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ٹیررزم سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں. اس کے باوجود بھی ایک یہ لیبل ہمارے اوپر آ چکا. یہ کیوں آیا؟ کب سے آیا؟ کس بنیاد پہ آیا؟ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس پر آج کچھ روشنی اس پریزنٹیشن کے ذریعے ڈالا جائے. تب یہ بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی کہ اس دور سے لے کر آج تک ہمارا پیغام وہی ہے جو صحابہ کرام کا تھا، ہمارا میسج وہی ہے جو تابعین کا تھا، ہمارا میسج وہی ہے جو اولیاء کرام کا تھا. اور جو آج جس لیبل میں ہم لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، یہ اسلامی کرداروں میں سے نہیں ہے بلکہ یہ دشمنوں کی سازش سے ہے. انشاءاللہ العزیز اس پر کچھ تبصرہ ابھی کیا جائے گا. آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پروجیکٹر کے ذریعے میرا موضوع ہے اللہ کی قدرت اور اولیاء اللہ کی طاقت. Allah's قدرت and the powers of the awliya of Allah. بظاہر آج کے اس موضوع سے اس ٹاپک کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت یہ ہے یہی وہ ٹاپک ہے جو آپ کو اسلام اور ٹیررزم کا امتیاز فرق کر کے دکھائے گا. یہی وہ موضوع ہے جس سے انشاءاللہ ہم واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایکسٹریمزم کہاں سے شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی، کس بنیاد پر شروع ہوئی. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر کوئی اللہ کی قدرت کا انکار کرے تو وہ دائرے اسلام سے خارج. اللہ تبارک و تعالی ازلی، ابدی، قدیم. That means Allah is eternal, from ever, forever. یہ لفظ from اور for یہ بھی ایک کریشن ہے، تو یہ سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے from اور for. This is just for the sake of understanding. اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جس کو عربی میں ازلی، ابدی، قدیم کہا جاتا ہے. اسی طرح اللہ کی جتنی صفات ہیں، ایٹریبیوٹس آف اللہ تعالی، یہ بھی ازلی، ابدی، قدیم ہے، یعنی ایٹرنل ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی نے کوئی طاقت نہیں دی. اللہ خود سے ذاتی طور سے سب کچھ جانتا ہے
اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے نیک بندوں کو ایسی قوتیں، ایسی طاقتیں عطا فرمائی جو عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے، بیونڈ آر کمپریہنشن، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ کوئی ایسی چیز جو ہماری سمجھ سے باہر ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز غلط ہوگی۔ اگر ہماری کیپیسٹی میں وہ چیز نہیں ہے، it doesn't mean we go and reject that. If we don't understand, that is the problem of our understanding. ہماری سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی تو ہمارے فہم کی کمزوری ہے، اس سے اصل شے جس میں طاقت دی گئی ہے اس کی کمزوری ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو، اپنے نبیوں کو ایسی قوتیں، ایسی طاقتیں عطا فرمائی جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، بیونڈ آر کمپریہنشن۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اب یہ اللہ کی قدرت، جیسے وہ چاہے وہ کرے، اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کو کس طریقے سے نوازا، کیسی کیسی قوتیں عطا کی، وہ انشاءاللہ ہم صرف ہماری کتابوں سے نہیں بلکہ ان کی کتابوں سے دکھائیں گے جو ہمارے اس عقیدے کے مخالف ہیں، جن کو غیر مقلد بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری جماعتیں بھی ہیں جو اس چیز کا انکار کرتی ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے کہ بات ہو ہماری لیکن ریفرنس ان کی کتابوں کا ہو، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ Let them ponder on the facts and come to the fold of اہل السنت والجماع۔ ہم یہ ایک سمپل میسج دینا چاہتے ہیں، جتنی بھی ریفرنس یہاں دی جائے گی انشاءاللہ اس کے سکین پیجز ہمارے پاس موجود رہیں گے۔ کوئی بھی ہماری کسی ایک بات کو غلط ثابت کر کے دکھائے گا، ہم رجوع کر لیں گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور اگر غلطی ثابت نہ کر سکے تو ہم سمپل سا میسیج دیتے ہیں، توبہ کر کے سچے دل سے سنی بن جائیے۔ یہی ہمارا سمپل میسیج رہے گا۔ ہم کسی سے جھگڑا کرنا نہیں چاہتے، ہمارا میسیج یہی ہے، یا تو ہماری بات کو غلط ثابت کرو یا سچے دل سے توبہ کر کے اس عقیدے پہ آ جاؤ جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، اس عقیدے پہ آ جاؤ جو امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کا عقیدہ تھا، اس عقیدے پہ آ جاؤ جو غوث اعظم غریب نواز کا عقیدہ تھا۔ یہ ہمارا سمپل سا میسیج رہے گا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مشہور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ سفر کا ارادہ نہ کیا جائے۔ آپ لوگ سنے ہیں یہ حدیث؟ 3 مساجد کے علاوہ راہ سفر، کیا زاد سفر نہ باندھا جائے۔ Do not prepare for the traveling apart from these 3 مساجد۔ کون سی 3 مساجد؟ مسجد حرام جو مکہ شریف میں ہے، مسجد نبوی شریف جو مدینہ شریف میں ہے، اور بیت المقدس میں مسجد اقصی شریف۔ ان 3 مساجد کا ذکر ہے۔ ان 3 مساجد کے علاوہ سفر کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، I would like to get your response as well۔ سفر 3 جگہ کا بتایا گیا، یہاں پہ اس کے علاوہ بزنس کا سفر نہیں کر سکتے بتایا گیا۔ مسجد کا ذکر ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ ان مسجد کے علاوہ کوئی بھی سفر جائز نہیں۔ کبھی ایسا آپ نے حدیث میں سنا کہ کوئی بھی سفر جائز نہیں؟ ذکر کیا ہے؟ 3 مساجد کے علاوہ سفر جائز نہیں۔ مطلب اس ارادے سے جانا کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا 1 لاکھ نماز کا ثواب، ایک درود شریف پڑھنے کا 1 لاکھ درود کا ثواب، مسجد نبوی شریف میں 50,000، مسجد اقصی میں 25,000۔ حدیث کا مفہوم یہ، اس ارادے سے آپ کسی اور مسجد کی طرف سفر نہیں کرنا کہ اگر آپ دلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھو گے تو 10,000 کا ثواب ملے گا، اگر آپ گوا کی جامع مسجد میں پڑھو گے تو 5,000 کا ثواب ملے گا۔
اس ارادے سے کسی مسجد کی طرف سفر نہیں کرنا. افضلیت میں، ثواب کی زیادتی میں باقی تمام مساجد یکساں ہیں. اولا ایکولنٹ ادر دین دیز 3 مساجد. اس حدیث سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ڈو ناٹ ٹریول فار بزنس، ڈو ناٹ ٹریول فار میرج. شادی کے لیے کوئی یہاں سے سفر کیا ساؤتھ افریقہ، کیا کوئی منع کرے گا کہ حدیث میں ہے 3 مسجد کے علاوہ سفر منع ہے تو شادی کے لیے سفر نہیں کر سکتے؟ اگر کوئی کہے گا تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ مس کوٹنگ دا حدیث. اگر کوئی کہے گا کہ حدیث میں ہے 3 مساجد کے علاوہ سفر جائز نہیں، تو آپ اگر بزنس کے لیے جاپان جائیں گے، تائیوان جائیں گے، ہانگ کانگ جائیں گے، آپ کے شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کریں گے، کوئی یہ کہے گا کہ نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 مساجد کے علاوہ سفر جائز نہیں، مت کرو، تو کیا آپ بزنس اب چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ میرج چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ سوشل وزٹ چھوڑ دیں گے؟ کسی اور کام سے جانا ہوا، رشتہ داروں سے ملاقات کرنا ہوا، will you drop their travel? No, you will be traveling. Why? اس لیے کہ تجارت کا سفر ثابت ہے، بزنس کا سفر ثابت ہے، شادی بیاہ کا سفر ثابت ہے، لوگوں سے ملنے جانے کے لیے سفر ثابت ہے. اب اس حدیث سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دوسرے سفر جائز نہیں ہے. لیکن آج کچھ غیر مقلد لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم مزار پہ جاتے ہو، اولیاء کرام کی درگاہوں پہ جاتے ہو، حدیث میں یہ کہا گیا کہ 3 مساجد کے علاوہ سفر جائز نہیں، اس لیے مزارات کی طرف سفر کرنا جائز نہیں. پہلے یہ بتائیے، یہ آپ نے اعتراض سنا ہے کہ نہیں؟ مزارات پہ سفر جائز نہیں اس لیے کہ حدیث میں صرف 3 مساجد کا ذکر ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر 3 مساجد کے علاوہ سفر جائز نہیں تو صرف مزار کو کیوں لائے؟ باقی ٹریولز کو کیوں نہیں لاتے؟ بزنس کو کیوں بیچ میں نہیں لاتے؟ میرجز کو کیوں بیچ میں نہیں لاتے؟ صرف درگاہوں کو بیچ میں کیوں لاتے ہو؟ اس سے کیا پتا چلا؟ حدیث کو مسکوٹ کر رہے ہیں، حدیث کا غلط مفہوم پیش کر رہے ہیں. تو یہ کہیں گے کہ نہیں، تجارت کا سفر تو ثابت ہے، میرجز کا سفر ثابت ہے، سوشل وزٹ کا سفر ثابت ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ مزارات کی وزٹ کا سفر بھی ثابت ہے. حدیث پاک میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع شریف میں تشریف لے جاتے تھے، شہدائے احد کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے تھے. اب مجھے بتائیے، شہدائے احد کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام ہیں کہ نہیں؟ صحابہ کرام سے افضل اولیاء میں اور کوئی بھی نہیں. اولیاء کرام کی ایک جماعت ہے، اولیاء کرام میں کیٹیگریز ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، افراد ہیں، غوث ہے. اسی طرح اولیاء کرام میں جو سب سے افضل ترین جماعت ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے. اب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولیاء کرام میں جو سب سے افضل ہے ان کی مزارات پہ حاضری دی. کیا پتا چلا؟ نیک بندوں کی مزار پہ حاضری دینا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اولیاء کرام کی مزارات پہ حاضری دینا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب مجھے بتائیے، حضور علیہ السلام کی ظاہر حیات میں جتنے مسلمان انتقال کر گئے وہ صحابہ تھے یا تابعی تھے؟ صحابہ تھے. وہ عام مسلمان تو نہیں تھے. جن لوگوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا یا ایمان کی حالت میں ان کی باتیں سن لی، یہ ڈیفینیشن کیوں ہے؟ صرف دیکھنا نہیں، سننا بھی. اس لیے کہ صحابہ اکرام میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کی بینائی بظاہر نہیں تھی، آنکھوں میں روشنی نہیں تھی. تو صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے، حضور علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھنا یا ان کے کلام کو سننا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں ان کی ظاہر حیات میں جتنے مسلمان انتقال کیے وہ تمام کے تمام صحابہ کرام. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، مطلب صحابہ کی مزارات پہ تشریف لے گئے. اب کیا پتا چلا؟ بزرگوں کی مزارات پہ حاضری دینا یہ کن کی سنت ہوئی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوئی. صرف حضور علیہ السلام کی حاضری ثابت نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے آپ کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، میں نے روکا تھا. past tense, I did forbid you from visiting the graves.
अला फजूरुहा, नाउ आई गिव यू द कमांड टू विजिट द ग्रेव। अब मैं हुक्म देता हूं कि कब्रों की जियारत की जाए। अब जब ये इरशाद फरमाया कि पास्ट में मैंने मना किया था, अब इजाजत देता हूं, इससे बात क्लियर हो गई कि अब कोई मना कर ही नहीं सकता, अब कोई जियारत कब्र मना नहीं कर सकता। अब जियारत करने के लिए जब हुक्म है, जियारत के लिए हुक्म आ गया, तो अगर आप जन्नतुल बकी शरीफ तशरीफ ले जाना चाहे, जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, शुहदाए उहद की बारगाह में हाजिरी देना चाहे, जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अगर आप उस सुन्नत पे अमल करना चाहे तो इंडिया से सफर के इरादे से जा सकते हैं कि नहीं, शुहदाए उहद की बारगाह में। इसी तरह जन्नतुल बकी के लिए अगर आप सफर बांधेंगे, सफर के लिए तैयारी करेंगे, कोई ये कहेगा कि नहीं 3 मसाजिद के अलावा सफर जायज नहीं, तो इस सुन्नत पे अमल कैसे हो पाएगा? सुन्नत पे अमल करने के लिए सफर का साबित होना जरूरी है, सफर का पाया जाना जरूरी है। अब अगर आप इरादा करेंगे कि मुझे ख्वाजा खाजगा की बारगाह में हाजिरी देनी है, जियारत का मतलब है जाके मिलना, तो जाके मिलने के लिए सफर करना ऑटोमेटिकली साबित हो गया। अगर आप चाहें कि आपके किसी रिश्तेदार से बंबई मिलना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे जनाब हाजी यूसुफ से आप मिलना चाहते हैं, अब मुझे बताइए आप उनके घर के गेट का इरादा करेंगे या हाजी यूसुफ से मिलने का इरादा करेंगे? उनके एड्रेस का इरादा करेंगे या उस आदमी जिनसे मिलना आपका मकसूद है उनका इरादा करेंगे? जाहिर है जिनसे मिलना है उन्हीं का इरादा करेंगे। अब आप औलिया की मज़ारात पे जाते हैं तो उनसे मिलने का इरादा हुआ, तो इरादा पाया गया, ये जायज है। सफर भी पाया गया, ये सफर भी जायज है। लेकिन ये लोग इस सफर से मना करते हैं, दूसरे सफर से मना नहीं करते। अब इस सफर से मना करना इस बात की दलील है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फेल से ये हमें रोकते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पे अमल करने से हमें रोक रहे हैं। ये क्यों करते हैं? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि जैसे अल्लाह के वलियों की मोहब्बत होनी चाहिए वो इनके दिलों में नहीं है। और एक जुमला आगे बढ़ा दे तो ये गलत नहीं होगा, जैसे नबी की मोहब्बत होनी चाहिए वैसी मोहब्बत इनके दिलों में नहीं है। अगर होती तो हुजूर की हदीस पर जरूर अमल करते। और मैं एक जुमला और बढ़ा देता हूं, नबी की मोहब्बत नहीं है तभी ऐसा करते हैं। ये नहीं कि जैसी होनी चाहिए वैसे नहीं है, बल्कि